بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، میں ظفر علی الکریم پبلک ہائی اسکول شعبہ اردو سے آپ سے مخاطب ہوں۔ اس سے پہلے والے لیکچر میں ہم نے مولانا شبلی نعمانی کا تعارف پڑھا تھا۔ آج اس کے سبق کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ سبق کا نام ہے اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ سبق صنف کے لحاظ سے یا گرامر کے لحاظ سے سیرت ہے۔ سیرت اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ مولانا شبلی نعمانی کے جس کتاب سے لیا گیا ہے اس کتاب کا نام ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اس لحاظ سے یہ سبق ہمارے پاس جو ہے نا گرامر کے لحاظ سے یا صنف کے لحاظ سے سیرت ہے۔ اس سبق میں مصنف نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں چند باتیں بتائے ہیں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق مبارک ایسے تھے کہ تمام مسلمانوں کے لیے، تمام مومنوں کے لیے ایک بہترین نمونہ تھے۔ اس میں سے بے شمار جو ہے نا صفات موجود تھی۔ اگر ہم لکھنے بیٹھ جائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق مبارک لکھ لیں تو میرے خیال میں سمندر خوش ہو جائیں گے، قلم ختم ہو جائیں گے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے جو صفات تھے وہ صفات جو ہے نا ختم نہیں ہوں گی۔ تو یہاں پہ اس سبق میں مصنف نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے چند پہلوؤں کو بیان کیا ہے۔ ان میں سب سے پہلا مداومت عمل ہے، یعنی مسلسل عمل ہے۔ مراد ہے مستقل مزاجی یا مسلسل عمل کو بھی کہا جاتا ہے، مستقل مزاجی کو بھی کہا جاتا ہے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک یہ تھی کہ جو کام جس طریقے سے جس وقت شروع فرماتے ہمیشہ وہ کام اسی طریقے سے اسی وقت انجام پاتے۔ اور یہ صفات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں اس طرح موجود تھی کہ کسی صورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک سے یہ صفات الگ نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو کتاب کی طرف بڑھ رہے ہیں، صفحہ نمبر 3 ہے۔ عزیز طلبہ، مداومت عمل ہے۔ اخلاق کا سب سے مقدم اور ضروری پہلو یہ ہے کہ انسان جس کام کو اختیار کرے اس پر اس قدر استقلال کے ساتھ قائم رہے کہ گویا وہ اس کی فطرت ثانیہ بن جائے۔ یہاں پہ لفظ ہے فطرت ثانیہ، تو معنی ہو جائے گا اس کا عادت۔ اور درمیان میں سے ایک لفظ حرف استعمال ہوا ہے، اس کو کہا جاتا ہے یہ گرامر کے لحاظ سے بطور حرف بیان، اور حرف بیان ان حروف کو کہا جاتا ہے جو جملے کے درمیان میں آ کر پہلے جملے کی وضاحت کرے۔ تو مصنف بتا رہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا سب سے ضروری پہلو یہ تھا کہ جس کام کو جس انداز سے جس طریقے سے شروع کرتے اس پر ہمیشہ مستقل مزاجی سے قائم رہتی اور اس طرح اس کو انجام پاتے جیسے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عادت تھی۔ انسان کے سوا دنیا کی تمام مخلوقات صرف ایک ہی قسم کا کام کر سکتی ہے اور وہ فطرتاً اسی پر مجبور ہے۔ اب انسان کے سوا جتنی بھی مخلوقات ہیں، کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی 18,000 کے قریب مخلوقات پیدا کی ہیں، تو انسان کے علاوہ جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ صرف ایک ہی قسم کا کام انجام پاتی ہیں اور فطرتاً بھی اسی بات پر مجبور ہے۔ لیکن اخلاق حسنہ کا ایک دقیق نقطہ یہ ہے کہ انسان اپنے لیے اخلاق حسنہ کا جو پہلو پسند کرے اس کی شدت سے پابندی کرے۔ دقیق نقطہ، دقیق باریک کو کہا جاتا ہے، اور نقطہ کے معنی ہے دانائی کی بات۔ اب دو طرح ہے، ایک نقطہ یہ ہے جب قاف سے لکھ لے نقطہ تو پھر یہ ہمارے پاس جو الفاظ کے اوپر ڈاٹ لگاتے اس کو کہا جاتا ہے نقطہ، اور اگر لفظ نقطہ ہو تو نقطہ سے کے معنی ہوگی دانائی کی بات۔ لیکن اخلاق کی دانائی کی سب سے باریک بات یہ ہے کہ انسان اپنے لیے بہترین اخلاق میں سے جو بھی بات پسند کرے اس کی ہمیشہ جو ہے نا سختی سے پابندی کرے،
اور اس طرح دائمی اور غیر متبدل طریقے سے اس پر عمل کرے کہ گویا اپنے اختیار کے باوجود اس کام کے کرنے پر مجبور ہے۔ غیر متبدل، بغیر کسی تبدیلی کے، بغیر کسی بدلاؤ کے، لفظ ہے غیر متبدل، بغیر کسی رکاوٹ کی یا بغیر کسی بدلاؤ کے یا بغیر کسی تبدیلی کے، اور اس پر اس طرح پابندی سے قائم رہے کہ اور ہمیشہ اس کی پابندی کرے کہ بغیر کسی رکاوٹ سے اس طریقے پر اس طرح عمل کرے کہ وہ یہ اختیار رکھتا ہے کہ اس کام کو چھوڑے، لیکن پھر بھی اس کام کرنے پر مجبور ہے۔ اور لوگ دیکھتے دیکھتے یہ یقین کر لے کہ اس شخص سے اس کے علاوہ کوئی اور بات سرزد نہیں ہو سکتی ہے، اور لوگ فوراً یہ یقین کر لیں، لوگوں کو جلد اس بات کا یقین ہو جائے کہ اس شخص سے اس کے علاوہ کوئی کام، کوئی اور بات سرزد ہی نہیں ہو سکتا، عمل میں نہیں آ سکتا۔ گویا یہ افعال اس سے اس طرح صادر ہوتے ہیں جیسے آفتاب سے روشنی، درخت سے پھل اور پھول سے خوشبو۔ افعال فعل کی جمع ہے، اور فعل کام، افعال جمع ہے فعل کی اور معنی ہو جائے گی کام۔ گویا یہ کام اس طرح انجام دے رہا ہے جیسے آفتاب سے یعنی سورج سے لوگوں کو روشنی ملتی ہے، درخت سے پھل ملتے ہیں اور پھول سے خوشبو، یہ خصوصیات ان سے کسی حالت میں الگ نہیں ہو سکتی، یعنی اس کے اندر جو خصوصیت موجود ہے کہ جس کام کو جس طریقے سے شروع کرتے ہیں پھر اس پر اس کی مکمل پابندی کرتے ہیں، تو یہ خصوصیات اس سے کسی صورت بھی جدا نہیں ہو سکتی، وہ کسی صورت ان خصوصیات کو چھوڑ نہیں سکتا۔ اسی کا نام استقامت حال اور مداومت عمل ہے، اور اسی کو کہا جاتا ہے کہ یہ کیا ہے، یہ مداومت عمل ہے، مستقل مزاجی ہے۔ عزیز طلبہ، دوسرے پیراگراف کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام کاموں میں اسی اصول کی پابندی فرماتے تھے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنی بھی کام تھے اسی میں ہمیشہ جو ہے نا مستقل مزاجی کی، استقامت حال کی، مداومت کی اصول کو اپناتے تھے۔ جس کام کو جس طریقے سے جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع فرمایا اس پر برابر شدت کے ساتھ قائم رہتے تھے۔ برابر شدت کے ساتھ قائم ہونا مراد ہے پابندی کرنا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس کام کو جس طریقے سے جس وقت شروع فرماتے ہمیشہ اس کام کو اسی وقت اور اسی طریقے کے مطابق انجام فرماتے۔ سنت کا لفظ ہماری شریعت میں اسی اصول سے پیدا ہوا ہے، اور سنت کا لفظ بھی دین اسلام میں یا شریعت میں اسی لفظ سے، اسی اصول سے بنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس کام کو جس وقت اور جس طریقے سے شروع فرماتے ہمیشہ اس کی پابندی کرتے۔ سنت و فعل ہے، یہاں پہ مصنف نے سنت کی مختصر تعریف بیان کی ہے۔ سنت و فعل ہے جس پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ مداومت فرمائی اور بغیر کسی قوی معنی کی کبھی اس کو ترک نہیں کیا۔ ترک کرنا، چھوڑ دینا دے، اور قوی معنی بڑی رکاوٹ، بڑی وجہ یا بڑی رکاوٹ۔ کہ سنت وہ کام ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ فرمائی ہے اور بغیر کسی بڑی وجہ کی کبھی اس کو چھوڑا نہیں ہو۔ اسی بنا پر جس قدر سنین ہے وہ در حقیقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی استقامت حال اور مداومت عمل کی ناقابل انکار مثالیں ہیں۔ ناقابل انکار مثال، وہ مثال جس سے کسی صورت انکار نہ کیا جا سکے۔ سنین سنت کی جمع ہے، سنت سنن۔ اسی وجہ سے جتنی بھی سنتیں ہیں وہ اصل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مستقل مزاجی کا، کسی عمل کو ہمیشہ کرنے کی ایک ایسی مثال ہے جس سے کسی صورت انکار نہیں کیا جا سکے۔ اب دوسری خصوصیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق مبارکہ کے اس سبق میں حسن خلق ہے۔
بہترین اخلاق یا بہترین برتاؤ سلوک کو کہا جاتا ہے حسن خلق۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ہند بن ابی حالہ وغیرہ جو مدتوں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے تھے۔ یہاں پہ مصنف نے چند صحابہ کا حوالہ دیا ہے کہ یہ بہت وقت تک، بہت زمانے تک، کئی سالوں تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے تھے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہے تھے، ان کے بہت قریب جو ہے نہ رہے تھے۔ ان میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور ہند بن ابی حالہ جو بہت زمانے تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رہے، ان کی خدمت کرتے رہے۔ ان سب کا متفقہ بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت نرم مزاج، خوش اخلاق اور نیک سیرت تھی۔ متفقہ سے مراد یہ ہے کہ جس بات پر سب کا اتفاق ہو، یہ سب صحابہ اتفاق کے ساتھ یہ بات بیان کرتے ہیں، اس بات پر یہ اتفاق کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہایت نیک سیرت تھے، خوش اخلاق تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ہنستا تھا، وقار و متانت سے گفتگو فرماتے تھے اور کسی کی خاطر شکنی نہیں کرتے تھے۔ خاطر شکنی مراد دل توڑنا، معنی ہے دل توڑنا، خاطر شکنی دل توڑنا، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہایت نرم مزاج تھے، نیک سیرت کے مالک تھے۔ اور شعر بھی ایسا ہے، سیرت نہیں تو عارض رخسار سب غلط ہے، خوشبو اڑی تو پھول فقط رنگ رہ گیا، کیونکہ انسان کا وجود اگر پہچانا جاتا ہے تو صرف سیرت کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نیک سیرت کے مالک تھے، نرم مزاج تھے، اور ہمیشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرہ مبارک پر ایک خاص مسکراہٹ دکھائی دیتی تھی، ہمیشہ سنجیدگی سے باتیں کرتے تھے اور کسی کا دل نہیں توڑتے تھے۔ عزیز طلبہ، ہم صفحہ نمبر 14 تک اس میں سے یہ پیراگراف کا کچھ حصہ پڑھ چکے ہیں، تو آپ لوگ سب سے پہلے اس سبق کی ریڈنگ کر لیں، اور جو مشکل الفاظ بتا چکا ہوں، بورڈ پہ لکھ چکا ہوں، ان سے گھر پہ معنی بنائیں۔ والسلام۔